جی میر صاحب، ہمارے ساتھ جو آج یوتھ اور اسٹوڈنٹس کا پینل ہے انہیں شامل کریں گے. فاروق شفیق ہیں ہمارے ساتھ، پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ اس میں بس کوشچن ہے کہ ابھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم نیا آئے گا، کون نہیں آئے گا، لیکن جو ابھی 26 اپریل سے لے کے 19 جون تک جو 54 ڈیز ان لافل جو گورنمنٹ کے گزرے ہیں، اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ نل اینڈ وائڈ ہوں گے یا اس کو ریٹیفائی کیا جائے گا ان فیصلوں کو؟ دیکھیں، اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی صورتحال پہ کئی بار گزرتی ہے. مثلا جسٹس کروگر کو جب کہا گیا تو پہلے دن سے ہی طے ہو گیا کہ وہ ایک طرح کے چیف جسٹس نہیں تھے، غلط طور پر ان کا حلف تھا. وہ اس 3 نومبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. یہی مسئلہ اٹھا تھا کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، اس زمانے میں عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا. تو عدالت نے کہا کہ وہ فیصلے، اور ویسے بھی ایگزیکٹو آرڈر، وہ فیصلے ایز اٹ از رہیں گے، گویا عدالت نے کیے ہیں لیکن وہ چیف جسٹس نہیں دیں گے. اس طرح بہت سے فیصلے جو ہیں مشرف نے کیے ہیں، دوسروں نے کیے، ان کو بعد میں پارلیمنٹ ریٹیفائی کرتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ ان فیصلوں کو ایز اٹ از. ہم نے جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہیں وہ رہیں گے، ہم نے جو لوکل بہت سے معاملات کیے ہیں وہ رہیں گے. بجٹ کے بارے میں کیا اسمبلی کے بعد دوبارہ پیش ہوگا یا کیا کیا جائے گا، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اسمبلی تو وہی ہے نا جی جس نے بجٹ پاس کیا ہے، صرف وزیر اعظم نہیں ہے. تو اس معاملے پہ ان فیصلوں کو کنڈون کیا جا سکتا ہے. یہ قانون میں ہوتا آیا ہے، کوئی نظریہ ضرورت کی بات نہیں ہے. یہ ایک شک کلاز ہوگی کہ اس وقت تک جو فیصلے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ نے فیصلے کیے ہیں، وہ اسٹیٹ کے فیصلے گنے جائیں گے اور اس میں کوئی اختلاف جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ ایک فروئی سا مسئلہ ہے. عام طور پہ خیال ہے کہ وہ سارے فیصلے کالعدم ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ڈیفیکٹو، ایک ہوتی ہے ڈیجیورو. قانونی طور پر کسی کا وزیر اعظم ہونا، کل بھی میں نے کہا تھا، ایک عملی طور پر وزیر اعظم ہونا. جب بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آئے تو کورٹ نے پوچھا کہ بھئی یہ مان نہیں رہے تھے. وہ ایڈیٹرز کیس بڑا مشہور تھا، عدالت میں پیش تھا. تو جسٹس افضل اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ ایک شخص ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ صدر بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں کوئی وہ صدر ہی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے، تو کیا ہے پھر وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایٹ دی موسٹ کیئر ٹیکر، کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایٹ دی موسٹ ڈیفیکٹو کیئر ٹیکر، یعنی ڈیجیورو تو نہیں ہے، قانونی تو نہیں، کہ عملی طور پر وہ اس وقت ایک طرح کا نگران ہے یہاں کا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو نگران جو ہوتا ہے اس کے فیصلے بھی کنڈون ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی اس طرح ہی کنڈون ہوگا. جی حافظ محمد مرتضیٰ، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہنا روحانی کھر کا نام بھی اگلے آنے والے وزیر اعظم میں شامل ہے. تو کیا اگر وہ آ پائیں تو کیا وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھی طرح اپنے تعلقات خوشگوار کر پائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ ویسے تو کارا صاحب کا نام بھی ہے اور آ جائیں تو اچھا ہے. ہمارے ساتھ جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی ہم سے. چلو ہمارا بندہ آ گیا. نام آنے میں کچھ نہیں ہوتا. میں ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی علاقے کے گورنر کا، وزیر اعلیٰ کا نام آنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا نام بھی چل رہا ہے آج کل اور ذرا دے دیجئے گا خبر میں. مطلب یہ ہے کہ بھی اگر ہمارا بھی ذکر آ جائے گا، ہو سکتا ہے ایجنسیاں نوٹ کر لیں اور کر لیں. تو یہ نام تو چلائے بھی جاتے ہیں اور چلتے بھی ہیں، لیکن آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی سمجھنے والی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. جس نے بھی اس بوجھ کو اٹھانا ہے اس نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ کا کیس آ سکتا ہے. اور اب سپریم کورٹ اتنا دیر انتظار نہیں کرے گی. وہ آج آپ سے کہے خط لکھو، آپ کل آپ کہیں گے نہیں لکھ سکتے ہم، تو اگلے دن کہے گی پلیز چلیں، آپ بھی چلیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ نے بھی کی ہے، آپ بھی چلیں، آپ حکم مانیں. یہاں اب ہو سکتا ہے کہ اس سے سخت اقدام کرے کورٹ. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ زرداری صاحب اسی پر ٹرسٹ کریں گے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوگا کہ سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہے. اور ویسے لوگ تو وزیر اعظم بننے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی غاسر شہزاد، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا کوسچن یہ تھا کہ آج تک پاکستان کی حکومت، جو بھی حکومت آئی ہے، اس نے پہلے سے بڑھ کر مہنگائی کی ہے. تو اب آنے والی حکومت میں جو وزیر اعظم ہوگا وہ گیلانی سے زیادہ. ہاں سمجھ گیا بات آپ کی، کہ جو بھی ہم حکومت آتی ہے وہ پہلے سے زیادہ ایک مسائل ہمارے لے کے آتی ہے، پیدا کرتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت یا افراد کا قصور نہیں ہے، بلکہ اصل قصور یہ ہماری سچویشن کا ہے، معیشت کا ہے، جو کہ ڈاواں ڈول ہے اور جو کہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہی، مستحکم نہیں ہو پا رہی. تو جو ہماری خرابی ہے وہ دراصل کسی حکومت کے آنے جانے سے نہیں ختم ہوگی، بلکہ یہ اتنی کرونک ہے، اتنی اس کا جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ طے ہوتی دکھائی نہیں دیتی. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ان گورنیبل ہو گیا ہے، اس پر حکومت کرنا آسان نہیں رہا. تو آنے والے لوگوں کا بھی امتحان ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیڈرشپ پرابلم ہے، لیڈر ہمیں مل گیا تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً میر صاحب سب کی نظریں لگی ہیں کہ کون ہوگا، یہ عوامی نمائندہ ہی ہوا ہمارے پرائم منسٹر، کون الیکٹ ہوگا. اور آپ کی بات بھی بڑی ویلڈ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے ہر طرح کی جو سختیاں ہیں وہ جھیلنے کے لیے سب تیار ہوں گے.
اس سے اگر ہٹ کے دیکھیں گیلانی تو چلے گئے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جوں کا توں ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل ہوگا؟ اصل میں بات بڑی اچھی مزے کی بات آپ نے کی ہے. بات یہ ہے کہ جی ہم تو رو رہے تھے کہ گیلانی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے, 4.25 سال میں اس نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے, لیکن گیلانی بھی اس حالت میں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ چٹکی بجاتے ختم کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اس بات کی طرف کہ سستی بجلی کیسے پیدا کی جائے. جہاں تک بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی کی بات ہے تو آپ تیل خریدیں, فرنس آئل خریدیں, ان کارخانوں کو دیں, بجلی پیدا ہو جائے گی. آج بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, گجرانوالے میں ہو رہے ہیں, جگہ جگہ ہو رہے ہیں, جس طرح کل ہو رہے تھے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کو بجلی سپلائی کرنے والے 6 یونٹس میں سے 6 بجلی گھروں میں سے 5 کے پاس تیل نہیں ہے جی, ہم نے پیسے نہیں دیے ہیں, یعنی ایک کے پاس ہے, ایک کے پاس ہے, اور لوڈ شیڈنگ اس سے مزید بڑھ جائے گی. تو یہ جو پلاننگ ہے جو پنجاب کی حکومت چیخ رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ وفاق نے ان کو پیسے جاری کرنے تھے, وہ پیسے جاری نہیں کیے جی, جس کے رزلٹ کے طور پر لاہور میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں لوگ آگ میں بن رہے ہیں, جل رہے ہیں جی. تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ اب اگر نئی حکومت آئے گی تو 2 دن میں کیسے حل کرے گی, لیکن غالباً وہ مینجمنٹ بہتر کر دے گی. انہوں نے تو مینجمنٹ بہتر نہیں کی, چل دیے, باہر چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں آ کر اجلاس کرتا ہوں میں اور انرجی کو کرائسس کو دور کرتا ہوں, آ کے اجلاس کرنے کی بجائے ایوان صدر پہنچ جاتے ہیں کہ جی آج تو فیصلہ آنے والا, اور فیصلہ کر کے جھنڈا اتار کر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا گیا, جھنڈا ہی اترا نا جی, بالکل, اور جو کچھ انہوں نے کمانا کھانا تھا کما کھا لیا. تو ایسی صورت میں میرا خیال میں یہ سمجھنا اور یہ سوچنا کہ چٹکی بجاتے کوئی مسئلہ حل کر دے گا وہ تو مشکل ہے, لیکن کوئی آغاز تو کر دے گا نا جی, کوئی ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ شروع تو کر دے گا جی. مہنگی بجلی پیدا کرنا, رینٹل پاور لے آئے تھے مہنگی سے مہنگی ترین کے لیے, اور اگر آپ نے بجلی زیادہ پیدا کرنی ہے تو نئے رینٹل پاور لگانے کی ضرورت نہیں تھی, پرانے ہی کو پیسے دیتے تو بجلی پیدا ہو جاتی. یہ تو اسٹریٹجی کی بات تھی, اسٹریٹجی کی بات ہے. آنے والا بہتر حکمت عملی اختیار کرے گا, اور 2-4 مہینوں میں نہ صحیح 6-7 مہینے میں, جب شہباز شریف کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا, 6-7 مہینے میں وہ کم از کم صورتحال پہ قابو پا لے گا. مسئلے کا حل 1-2 سال سے پہلے نکلنا مشکل ہوتا. حل تو ایک ہے ویسے جی, کالا باغ بناؤ, اور اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے ان احمقوں نے. اور مزے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ کام یہ حکمران کر سکتے تھے, زرداری صاحب کر سکتے تھے, انہوں نے آتے اعلان کر دیا کالا باغ نو, کالا باغ نو, کالا باغ نو. بھائی بادشاہ تو آپ کا ابھی وہاں آپ نے سڑکیں تک نہیں بنائی ہوئی, بادشاہ تو ابھی 2020 میں بن جائے تو بڑی بات ہے. کالا باغ ڈیم تو ابھی اگر آتی حکومت نے شروع کیا ہوتا تو اب مکمل ہونے والا ہوتا جی. آپ کے آدھے پرابلم حل چکے, سستی بجلی تو یہیں سے آتی ہے نا. بہرحال جو بھی آپ نے متبادل بندوبست کرنا ہے اس کو کریں, اس کے بغیر چارہ نہیں. یعنی آپ کے تجزیے سے یقیناً لوگوں کو امید دلائی جا سکتی ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کا ضرور حل ڈھونڈیں گے. پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں, میرے ساتھ بڑا شدید ہنگامہ ہوا, جوتیاں چل گئی, یہ کس سمت جا رہے ہیں؟ خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے لوگ اور انٹرنیشنل میڈیا سب لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ اخلاقیات کی کون سی حد کہنی چاہیے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں خواتین ہوتی ہیں وہاں تہذیب اور زیادہ طور پر برتی جاتی ہے. جی, مجھے بھی یاد ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فرض کیا میں ایک حریت کا ایڈیٹر تھا کہ وہ ہمارے ڈیسک پہ ذرا فالتو فوش باتیں اور لوگ تیار ہو کے بھی نہیں آتے اور میرے کپڑے پہن کر بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ماحول اچھا نہیں ہے. تو ایک خاتون کہیں الگ بیٹھتی تھی تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں بیٹھا کریں. ماحول بدل گیا وہاں کا, لوگ وقت پہ آنے لگے, لوگوں کے کپڑے ٹھیک ہو گئے, لوگوں کی بات چیت کرنے کا گفتار کا انداز بدل گیا, گالم گلوچ ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ دیکھا کہ وہ تو وہاں کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے. تو میں ایک آدھ خاتون کو اور کہا کہ آپ بھی جا کے وہاں بیٹھا کریں, 100 بیٹھے. ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں یہ ہو گیا کہ جتنی خواتین آئی ہیں یہ آپا داپی لڑائی مار کٹائی میں سب سے زیادہ تیز ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ سب پارٹیوں نے اپنے ارکان کو وہاں بھیجا ہے. یہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے, ان کی تربیت ہی سیاسی طور پر نہیں ہوئی ہے جی. وہ جس طرح ایک ٹولہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے اور خراب ہوتا ہے. یہ جو ممبران ہیں یہ اب دیکھیں نا, ایک نے ادھر سے جوتا مارا, ایک نے ادھر سے جوتا مارا, اس نے اس کا جوتا نہیں دیا, اس نے اس کا جوتا نہیں دیا, ثبوت کے طور پر رکھ دیا. اب کمیٹی بن گئی ہے. بھائی اٹس ٹو مچ ناؤ. ہنگامے کر کے, یہ سارے شور شرابے کر کے, جوتے چلا کر, اس طرح ہم کیا کلچر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اور خواتین کو خاص طور پر یہ پارٹیاں استعمال کرتی ہیں ہلا گلا کرنے کے لیے, ہنگامے کرنے کے لیے. یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہاں, اور یہ کوئی درست بات نہیں ہے, رویہ نہیں ہے. میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کلچر کے بارے میں تجزیہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اس طرح کے واقعات سے جمہوریت رخصت ہو جاتی ہے, کم از کم لوگوں کا جمہوریت پر اعتبار اٹھ جاتا ہے, اور خاص طور پر اگر اس میں عورتوں کو بھی آگے کر دیا جائے تو معاملہ اور نازک اور خراب ہو جاتا ہے.
اچھا میر صاحب، مختصراً بلوچستان بدامنی کیس میں آج ایک عبوری حکم جاری ہوا. یہ کیس بڑی اہم شکل جو بظاہر نظر آ رہا ہے اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اب آگے اس کی پیش رفت کیا دکھائی دیتی ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ بھائی انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، وہ یہاں آ نہیں رہا، اس کو بلایا گیا وہ آتا نہیں. کل ان کے وکیل نے کہا جی انہوں نے بیل کروائی، انہوں نے کینسل کر دیتے ہیں. ایک بچے کے اغوا کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ملوث ہے. وہاں وزیروں کے گھروں تک اغوا تک کہانیں پہنچتی ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اہم مقدمہ یہ پہنچ گیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرے، اور یہ حکومت کر نہیں رہی. وہ ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا گیا جی ایف سی والے اٹھاتے ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبل اٹھاتے ہیں. اس پہ چونکہ فوج کے لوگ شامل ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ بات کرتے ڈرتے تھے، انہوں نے ان کو طلب کر دیا. اب کوئٹے کی صورتحال یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ جن سے انہیں شکایت تھی انہوں نے جو بندے کہ لاپتہ ہو چکے ہیں اگلے دن ان کی لاشیں مل گئی. کورٹ نے زیادہ سخت اس پہ سٹینڈ لیا. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ فوج بھی ناخوش ہے لاپتہ افراد کے معاملے میں، کیونکہ کھرا ان کے گھر تک جاتا ہے، بات ان تک پہنچتی ہے اور وہ ناراض ہیں کہ ہم تک بات پہنچ رہی ہے. لیکن میرا خیال میں ملک کے حالات بدل رہے ہیں، صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب ایجنسیوں کا رول بھی وہ نہیں رہا. اب فوج بھی اس طرح کام نہیں کر سکتی جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو. جب مشرقی پاکستان ہم نے کھویا تھا تو صورتحال مختلف تھی. اب بالکل مختلف صورتحال ہے اور ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کس طرح اور کس صورت میں ہم ان معاملات پر قابو پا سکتے ہیں. اور کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، اور پھر طلب کیا ان کو جی اگلے دن کے لیے بھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم جا کے وہاں ہیئرنگ کریں گے اور وہاں بھی سنیں گے کوئٹے میں بیٹھ کر. کوئٹے میں بیٹھ کر جب وہ ہیئرنگ کرتے ہیں تو وہاں ایک عجیب امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں، روشنی نکلتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ حل ہو گیا. چلیں کسی بھی حوالے سے ایک امید کی کرن جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے ای میل اور فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.